سب سے بڑا نشہ اقتدار کا نشہ ہے۔ یہ ایسا نشہ ہے کہ جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، بندہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اور اس کی بھی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ اگر وہ زبان سے دعویٰ نہ کرے تو اپنے عمل کے لحاظ سے وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اقتدار میں ہوں، میرا کوئی احتساب کرنے والا نہیں، میں جو چاہوں کروں، میری حکومت ہے، میری مرضی ہے، مجھے کل کو کسی کو کوئی جواب نہیں دینا۔ تو یہ معاملہ کہ جو وہ کرے اس سے پوچھا نہ جائے، یہ ہے کہ بندہ عملی طور پہ اپنے آپ کو خدا سمجھے۔ بقیہ تو بندوں کا معاملہ چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس نے اس کے عمل کا احتساب ہونا ہے، محاسبہ ہونا ہے۔ لیکن بندہ یہ سمجھے کہ اب میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میرا اقتدار ہے، میری حکومت ہے، میں جو چاہوں کروں، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ذرا تاریخ اسلام پڑھے۔ اپنے پیچھے قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے جو پہلی امتوں کے قصے بیان کیے، ان میں نمرود سر فہرست ہے، جس نے 400 سال تک اس زمین پہ حکومت کی، 400 سال۔ پھر ساتھ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، لیکن اس کا جب آخری وقت آیا تو رب ذوالجلال نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے اسے عبرتناک سزا دی۔ اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت، 400 سال حکومت کرنے کے بعد آخری وقت اسے اس کا اقتدار نہ بچا سکا، اس کا مال و دولت اسے نہ بچا سکا۔ ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے رب ذوالجلال نے اسے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ شداد کا معاملہ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ کتنی اس کی مال و دولت تھی اور کتنی اس کی بڑی سلطنت تھی کہ اس نے یہاں تک دعویٰ کیا خدائی کا کہ اس نے زمین پہ جنت بنائی، جنت مصنوعی طور پہ بنا کے پھر اس نے دعویٰ کیا کہ دیکھو میں خدا ہوں، جسے چاہوں جنت میں بھیجوں، جسے چاہوں میں جہنم میں بھیجوں۔ لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اللہ نے اسے بھی پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔